کیا ایمان کا مطلب صرف دل سے ماننا ہوتا ہے؟ اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی حفاظت جان و مال سے بھی زیادہ کرنی چاہیے؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ صف کی 3 آیتوں کی تفسیر پیش کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم۔ اے ایمانداروں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے نجات دے؟ وہ یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ایسا کرو گے تو وہ بھی اس کے عوض تمہارے گناہ بخشے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پاکیزہ مکانات میں جگہ دے گا جو جاویدانی بہشت میں ہیں۔ یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، ہم نے ان آیات کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے، اب ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا۔ نکات: پچھلی آیت میں اسلام کے تمام دینوں پر غالب آنے کا وعدہ کیا گیا، مگر اس وعدے کے پورے ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ الف، کامل اور جہانی قانون جو کہ قرآن ہے، جو ایک ایسا نور ہے جسے اللہ نے کامل کیا ہے اور کوئی بھی اسے بجھا نہیں سکتا۔ بے، معصوم رہبر کا ہونا جو کہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، جو بقیت اللہ اور اللہ کا ذخیرہ ہیں۔ جیم، لوگوں کا آمادہ ہونا جو کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ یہ آیتیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے برابر ہیں، جس میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تجارت میں چند مندرجہ ذیل مفروضے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بری تجارت، بئس ما اشتروا به انفسهم، سورہ بقرہ آیت نمبر 90۔ نمبر 2، بے فائدہ تجارت، فما ربحت تجارتهم، سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ نمبر 3، کم فائدہ تجارت، متاع الدنیا قلیل، سورہ نساء آیت نمبر 77۔ نمبر 4، گھاٹے کی تجارت، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، سورہ زمر آیت نمبر 15۔ نمبر 5، بہت زیادہ گھاٹے کی تجارت، ان الانسان لفی خسر، سورہ عصر آیت نمبر 2۔ نمبر 6، رسوا تجارت، الخسران المبین، سورہ حج آیت نمبر 11۔ نمبر 7، ٹھہری ہوئی تجارت، تخشون کسادہا، سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ نمبر 8، مسلسل اور آگے بڑھنے والی تجارت، تجارتا لن تبور، سورہ فاطر آیت نمبر 29۔ نمبر 9، نجات دلانے والی تجارت، تجارت تنجیکم، سورہ صف آیت نمبر 10۔ نمبر 10، نفع دینے والی تجارت، تجارت مریحہ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 193۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری قیمت جنت ہے
تو اپنے آپ کو سستے میں نہ بیچو. لیس لانفسکم ثمن الا الجنۃ فلا تبیعوها الا بها. بہار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 132. دنیا اولیاء خدا کا تجارت خانہ ہے. الدنیا متجر اولیاء اللہ. نہج البلاغہ حکمت نمبر 131. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات مولا علی علیہ السلام نے اس سے فرمائی ہے جو دنیا کو برا کہہ رہا تھا. اللہ سے تجارت میں ہم سرمایہ بھی اسی سے لیتے ہیں اور خود کو مہنگی قیمت پر بیچتے بھی اسی کو ہیں. اسلامی ثقافت میں بہت سی مادی چیزوں جیسی معنوی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر الف مادی غذا کلوا من طیبات سورہ مومنون آیت نمبر 51. معنوی غذا فلینظر الانسان الی طعامہ سورہ عبس آیت نمبر 24 جس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں الی علم رجال کشی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 3. یعنی یہ دیکھے کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے. بے مادی لباس سرابیل تقیکم سورہ نحل آیت نمبر 81. معنوی لباس ولباس التقوی ذالک خیر سورہ اعراف آیت نمبر 26. جیم مادی زینت خذوا زینتکم عند کل مسجد سورہ اعراف آیت نمبر 31. معنوی زینت حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم سورہ حجرات آیت نمبر 7. دال مادی سفر وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر سورہ بقرہ آیت نمبر 283. معنوی سفر اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ قَدْحًا سورہ انشقاق آیت نمبر 6. ہے مادی رزق من الثمرات رزقا لکم سورہ بقرہ آیت نمبر 22. معنوی رزق وارزقنی حج بیتک الحرام ماہ رمضان کی دعا. واو مادی مٹھاس حلاوت الدنیا نہج البلاغہ حکمت نمبر 251. معنوی مٹھاس حلاوت الایمان بہار جلد نمبر 87 صفحہ نمبر 201. حلاوت ودک بہار جلد نمبر 90 صفحہ نمبر 147. زے مادی اجر و ثواب جنات تجری من تحتها الانہار سورہ بقرہ آیت نمبر 25. قرآن میں 27 بار یہ جملہ آیا ہے. معنوی اجر و ثواب ورضوان من اللہ اکبر سورہ توبہ آیت نمبر 72. ہے مادی باپ ووالد وما ولد سورہ بلد آیت نمبر 3. معنوی باپ انا وعلی ابوا هذه الامہ بہار جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 11. نمبر 1 مادی ہجرت وہاجروا سورہ انفال آیت نمبر 72. معنوی ہجرت والرجز فہجر سورہ مدثر آیت نمبر 5. حدیث میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تفسیر کنز الدقائق میں ہی وہ فائدہ مند تجارت ہوں جو دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے وہی جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. ناظرین ہم نے نکات کو جان لیا ہے. اب ان کے پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں. پیغام نمبر 1 لوگوں کو ان کے ایمانی لقب اور عنوان سے پکارا جائے. نمبر 2 لوگوں کے اندر پہلے آمادگی ایجاد کی جائے اور ایسا کرنے کا ایک راستہ سوال کرنا ہے. نمبر 3 تجارت کے لیے رہنمائی کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 4 معنوی تجارت کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا اس کو صرف اللہ پر ایمان رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں. نمبر 5 انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ فائدے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی پائیدار اور باقی رہنے والا فائدہ. نمبر 6 حقیقی فائدہ اللہ کے عذاب سے نجات پانا ہے. نمبر 7 خطرے کو دور کرنا فائدہ پانے سے زیادہ اہم ہے. نمبر 8 تجارت صرف دنیاوی چیزوں میں نہیں ہوتی. نمبر 9 انبیاء کی پیروی کرنا فائدہ مند تجارت ہے. نمبر 10 ایمان کے مختلف درجات ہوتے ہیں. نمبر 11 دین کی تبلیغ کرنے میں لوگوں کے دلچسپ اور ضروری عناوین اور موضوعات سے استفادہ کیا جائے. تجارت اور کمائی کرنے کا موضوع وہ ہے جس میں ہر ایک کی دلچسپی ہوتی ہے. لہذا اللہ پر ایمان کو ایک فائدہ مند تجارت بتایا گیا ہے. نمبر 12 ایمان کا مطلب صرف دل سے ماننا نہیں ہوتا بلکہ کوشش اور جہاد بھی ضروری ہے. نمبر 13 اللہ پر ایمان رسول پر ایمان کے ساتھ ہے اور مال سے جہاد جان سے جہاد کرنے کے ساتھ ہے. نمبر 14
موسمی اور وقتی ایمان اور جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تسلسل اور دوام ضروری ہے۔ تؤمنون، تجاہدون، فعل مضارع تسلسل اور دوام کی علامت ہے۔ نمبر 15، معمولی ایمان اہم کاموں کا سرچشمہ نہیں ہو سکتا، کامل ایمان ضروری ہے۔ نمبر 16، ایمان عمل پر مقدم ہے۔ نمبر 17، دین کی حفاظت مال و جان کی حفاظت سے بڑھ کر ہے، اور دین کی حفاظت کے لیے مال اور جان کو قربان کر دینا چاہیے۔ نمبر 18، جہاد کسی بھی شخص سے ساقط نہیں ہے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی جان کے ذریعے، اور کبھی مال و جان دونوں کے ذریعے جہاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 19، حکم دینا ہو تو آسان کاموں سے شروعات کریں اور دھیرے دھیرے سخت کاموں تک جائیں۔ مال سے جہاد جان کے جہاد سے پہلے ہے۔ نمبر 20، اعمال کی اہمیت خلوص سے ہوتی ہے۔ نمبر 21، ہو سکتا ہے کچھ سختیاں اور مصیبتیں ایسی ہوں جن میں ہمارا فائدہ ہو لیکن ہم نہ جانتے ہوں۔ نمبر 22، انسان فطری طور پر اچھائی اور سعادت چاہتا ہے اور اس نے چاہت تک پہنچنے کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 23، کامل عمل کی جزا بھی کامل ہوتی ہے۔ ان آیتوں میں ایک طرف اللہ و رسول پر ایمان اور مال و جان سے جہاد کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اور دوسری طرف تمام گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخل ہونا اور بڑی کامیابی کا بیان ہے۔ نمبر 24، اللہ کا لطف پانے کے لیے پاک رہنا اور پاک ہونا ضروری ہے، پہلے مغفرت، اس کے بعد جنت اور بڑی کامیابی۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ ایمان کا مطلب صرف دل سے مال لینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش اور جہاد بھی کرنا چاہیے، اور متعدد روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال کو بھی قربان کر دینا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔